بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 9 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 2 یعنی پیٹریاٹزم کی آج کویسچن آنسرز کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کا سمری بھی کریں گے۔ تو چلو پہلے کویسچن آنسرز شروع کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، ہاؤ ڈو یو پرسنلی ڈیفائن پیٹریاٹزم؟ آپ ذاتی طور پر حب الوطنی کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کین یو پرووائڈ این ایگزامپل فرام یور اون لائف اور کمیونٹی؟ یعنی کیا آپ اپنی زندگی یا اپنی کمیونٹی کی کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں دیٹ illustrates یور ڈیفینیشن، جو آپ کی تعریف کو واضح کرتی ہو؟ تو اس کا آنسر ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ پیٹریاٹزم مینس لو فار دی مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری، یعنی سبق کے مطابق حب الوطنی کا مطلب وطن سے محبت یا اپنے ملک کے لیے وفاداری ہے۔ اٹ انکلوڈس دی willingness ٹو سیکریفائز فار دی کنٹری وین نیڈیڈ، یعنی اس میں ضرورت پڑنے پر ملک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ شامل ہوتا ہے۔ An example from the community is the sacrifice made by Pakistani soldiers during wars who laid down their lives for the nation, showing true patriotism۔ یعنی کمیونٹی کی ایک مثال پاکستانی فوجوں کی قربانی ہے جو جنگ کے دوران وطن کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر گئے، جو کہ سچی حب الوطنی کی علامت ہے۔ Question number 2، why do you think قائد اعظم محمد علی جناح's efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslims؟ یعنی آپ کے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کیوں اہم تھی؟ تو اس کا آنسر ہے قائد اعظم محمد علی جناح's efforts were crucial، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں اس لیے اہم تھی because he gave Muslims a sense of identity and worked to protect their values, culture and traditions، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک شناخت دی اور ان کی ایک اقدار، ثقافت اور روایات کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ He united them under the idea of patriotism to form a strong and united nation leading to the creation of Pakistan، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو حب الوطنی کے تصور کے تحت متحد کیا تاکہ ایک مضبوط اور متحد قوم قائم ہو، جس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ Question number 3، why do you think the soldiers mentioned in the text are considered heroes؟ یعنی آپ کے خیال میں سبق میں جن سپاہیوں کا ذکر ہے انہیں ہیرو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ What qualities did they show؟ انہوں نے کون سی خصوصیات کا مظاہرہ کیا؟ تو اس کا آنسر ہے The soldiers are considered heroes، سپاہیوں کو ہیرو اس لیے سمجھا جاتا ہے because they sacrificed their lives in wars like those in 1965 1971 and Kargil to defend their motherland، یعنی کیونکہ انہوں نے 1965 1971 اور کارگل جیسی جنگوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر مادر وطن کا دفاع کیا۔ They showed bravery, courage, devotion and patriotism, which is why they were awarded نشان حیدر the highest military award۔ انہوں نے بہادری، جرأت، وفاداری اور حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، یہی وجہ ہے کہ انہیں نشان حیدر جیسے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ Question number 4، how can the spirit of patriotism be maintained and fostered in today's society؟ یعنی آج کے معاشرے میں حب الوطنی کے جذبے کو کس طرح برقرار رکھا اور فروغ دیا جا سکتا ہے؟ Where many people are more connected globally than locally، جہاں بہت سے لوگ مقامی کی بجائے عالمی سطح پر زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ Provide examples of modern acts of patriotism، جدید دور میں حب الوطنی کے کچھ اعمال کی مثالیں بھی دیں۔ تو اس کا آنسر ہے The spirit of patriotism can be maintained by educating people about national values, history and sacrifices and by serving the country in any capacity۔ یعنی حب الوطنی کے جذبے کو اس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو قومی اقدار، تاریخ اور قربانیوں کے بارے میں تعلیم دی جائے اور وہ کسی بھی صورت میں ملک کی خدمت کرے۔ Like helping in disasters، promoting national culture اور voting responsibility، جیسے قدرتی آفات میں مدد کرنا، قومی ثقافت کو فروغ دینا یا ذمہ داری سے ووٹ دینا۔ Modern acts of patriotism include
participating in community service, spreading awareness about national issues and supporting local products and industries. یعنی جدید دور میں حب الوطنی کے اعمال میں کمیونٹی سروس میں حصہ لینا، قومی مسائل کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور مقامی مصنوعات اور صنعتوں کی حمایت کرنا شامل ہے۔ Question number 5. The text includes a quote from S.W. Scott about patriotic spirit. یعنی سبق میں S.W. Scott کے حب الوطنی کے جذبے کے بارے میں ایک اقتباس یا ایک پیراگراف شامل ہے۔ What do you think S.W. Scott means by a man devoid of patriotic spirit؟ یعنی آپ کے خیال میں ایسا شخص جس میں حب الوطنی کا جذبہ نہ ہو سے کیا مراد لیتے ہیں؟ Do you agree or disagree with this perspective? Why؟ یعنی کیا آپ اس نقطہ نظر سے متفق ہے یا نہیں، کیوں؟ تو اس کا آنسر اس طرح کریں گے۔ S.W. Scott means that a person who has no love or emotional connection with their country has a soul that is dead or lifeless۔ یعنی S.W. Scott کا مطلب ہے کہ وہ شخص جیسے اپنے ملک سے محبت یا جذباتی تعلق نہیں ہوتا، اس کی روح گویا مردہ یا بے جان ہوتی ہے۔ He emphasizes the importance of recognizing one's homeland۔ یعنی وہ اپنے وطن کو پہچاننے اور اس سے وابستگی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ I agree with this perspective because patriotism gives purpose, unity and strength to individuals and the nation۔ میں اس نقطہ نظر سے متفق ہوں کیونکہ حب الوطنی انسان کو مقصد، اتحاد اور طاقت عطا کرتی ہے، نہ صرف فرد کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے بھی۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 6۔ ہاؤ کین اسکولس ٹیچ اسٹوڈنٹس اباؤٹ پیٹریاٹزم؟ یعنی اسکول طلباء کو حب الوطنی کے بارے میں کس طرح سکھا سکتے ہیں؟ وائی از اٹ امپارٹینٹ فار اسٹوڈنٹس ٹو لرن اباؤٹ اٹ؟ یعنی طلباء کے لیے حب الوطنی کے بارے میں سیکھنا کیوں اہم ہے؟ تو اس کا آنسر ہے اسکولس کین ٹیچ پیٹریاٹزم بائی انکلوڈنگ اسٹوریز آف نیشنل ہیروز، آرگنائزنگ نیشنل سیلیبریشنز اینڈ ٹیچنگ سیوک ڈیوٹیز۔ یعنی اسکولس حب الوطنی اس طرح سکھا سکتے ہیں کہ وہ قومی ہیروز کی کہانیاں شامل کرے، قومی تقریبات کا انعقاد کرے اور شہری ذمہ داریوں کے بارے میں تعلیم دے۔ It is important because it helps students understand their responsibilities as citizens and encourage them to contribute positively to the country۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے طلباء کو بطور شہری اپنی ذمہ داریوں کا شعور حاصل ہوتا ہے اور وہ ملک کی بہتری کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب پاتے ہیں۔ Question number 7۔ Can you think of a small act of patriotism that someone could do every day؟ یعنی کیا آپ حب الوطنی کا کوئی ایسا چھوٹا سا عمل بتا سکتے ہیں جو کوئی شخص روزانہ کر سکتا ہو؟ How does this help the country؟ اور یہ عمل ملک کی کس طرح مدد کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر A small daily act of patriotism could be keeping the environment clean, respecting national symbols or helping fellow citizens۔ یعنی حب الوطنی کا ایک چھوٹا سا روزمرہ عمل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں، قومی علامات کا احترام کریں یا اپنے ہم وطنوں کی مدد کریں۔ These acts build a stronger, healthier and more unified society which strengthens the country۔ ایسے اعمال ایک مضبوط، صحت مند اور متحد معاشرے کی تعمیر میں مدد دیتے ہیں جو ملک کو مستحکم بناتے ہیں۔ Question number 8۔ What did you learn about patriotism from this text؟ آپ نے اس سبق سے حب الوطنی کے بارے میں کیا سیکھا؟ تو آنسر I learned that patriotism is not just a feeling but a powerful spirit that inspires people to sacrifice, protect and honor their country۔ میں نے سیکھا کہ حب الوطنی صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک طاقتور روح ہے جو لوگوں کو قربانی دینے، ملک کا دفاع کرنے اور اس کا احترام کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ True patriots contribute to the nation's well-being even at the cost of their lives, as shown by Qaid Azam and the brave soldier of Pakistan۔
سچے محب وطن وہ ہوتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی قوم کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، جیسا کہ قائد اعظم اور پاکستان کے بہادر سپاہیوں نے ثابت کیا۔ تو اب سمری، اچھا، پیٹریاٹزم مینس لو اینڈ لائلٹی ٹورڈز ون کنٹری۔ حب الوطنی کا مطلب ہے اپنے ملک سے وہ محبت اور وفاداری۔ A true patriot is ready to make sacrifices for the protection and honor of the nation۔ ایک سچا محب وطن قوم کے تحفظ اور عزت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ It gives people the strength to defend their homeland and stand united۔ یہ لوگوں کو اپنے وطن کے دفاع اور اتحاد قائم رکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح was a true patriot who worked for the rights of Muslims and gave them a separate homeland۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک سچے محب وطن تھے جنہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور انہیں ایک علیحدہ وطن دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح was a true patriot۔ The history of Pakistan is full of brave soldiers who sacrificed their lives in wars for their country and were honored with the نشان حیدر۔ پاکستان کی تاریخ بہادر سپاہیوں سے بری ہوئی ہے جنہوں نے اپنے وطن کے لیے جنگوں میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اچھا، Patriotism is not just a feeling but a powerful spirit that keeps a nation strong and united۔ حب الوطنی صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک طاقتور روح ہے جو قوم کو مضبوط اور متحد رکھتی ہے۔ اچھا، تو یہ تھی سمری۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے کویسچن آنسرز اور سمری کا اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی یونٹ کے ٹرانسلیشن یا کویسچن آنسرز کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔